دہشت گردی اور پانی کا ایشو، کینالز کا معاملہ، ایک بار پھر پاکستان کے صوبے جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ سندھ میں ایک لہر چل رہی ہے، ایک تحریک چل رہی ہے کینالز کے معاملے پر۔ پیپلز پارٹی نے بھی بذات خود اعلان کر لیا ہے تحریک چلانے کا، سڑکوں پر آنے کا۔ ماہ رمضان میں بھی احتجاج جاری ہے۔ یہ ہے پروپیگنڈا کی جنگ، اور پروپیگنڈا کی جنگ میں حقائق جو ہیں وہ دھول میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ یہ حقائق ہیں کیا؟ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میں نے آج آپ کے سامنے دو ایشوز رکھنے ہیں، اور دونوں ایشوز اس وقت پاکستان کے لیے بہت اہم بھی ہیں، بہت حساس بھی اور بہت سنگین بھی۔ دہشت گردی اور پانی کا ایشو، کینالز کا معاملہ، ایک بار پھر پاکستان کے صوبے جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، خاص طور پر سندھ، پنجاب اور وفاق۔ تو ایک سندھ میں ایک لہر چل رہی ہے، ایک تحریک چل رہی ہے کینالز کے معاملے پر۔ آج میں نے اس تحریک پر اس طرح بات نہیں کرنی۔ پیپلز پارٹی نے بھی بذات خود اعلان کر لیا ہے تحریک چلانے کا، سڑکوں پر آنے کا۔ سندھ میں ایک جو تحریک ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز، کانفرنس جماعتیں جو ہیں وہ چلا رہی ہیں، اور ماہ رمضان میں بھی احتجاج جاری ہے۔ میں نے اس پر زیادہ فوکس نہیں کرنا۔ میں نے کچھ اعداد و شمار جو آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں مختلف شکلوں میں، اور وہ اعداد و شمار کتنے ٹھیک ہیں کتنے غلط ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھنی ہیں، کیونکہ یہ ہے پروپیگنڈا کی جنگ، اور پروپیگنڈا کی جنگ میں حقائق جو ہیں وہ دھول میں اڑا دیے جاتے ہیں کہ حقائق ہیں کیا۔ اور یہ پروپیگنڈا کی جنگ میں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو لوگ سڑکوں پر آتے ہیں ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب گریٹر تھل کینال کی تعمیر کے خلاف سندھ میں تحریک شروع ہوئی تھی، تو اس وقت ایک پریس کانفرنس کی تھی اس وقت کے نوجوان وزیر آبپاشی عامر سلطان چیمہ صاحب نے، اور اس میں ان کو جو بابوؤں نے، بیوروکریسی نے ان کے کان بھرے تھے، وہ نوجوان تھے، ان کو تجربہ نہیں تھا، تو ان کو کہا گیا کہ سارے کے سارے انڈین ایجنٹ ہیں جو تحریک چلا رہے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، میں ادھر تھا، میں نے رپورٹ کر دی۔ پھر جب ان کے اوپر پریشر آیا کہ آپ نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے، ایون پرویز مشرف کا پریشر آیا مشرف کے زمانے میں، تو پھر انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر اعتراف کیا کہ میرے کان بھرے تھے بابوؤں نے، مجھے طرح طرح کے نام بتائے گئے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کبھی اس طرح سخت لب و لہجہ اختیار نہیں کیا۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض اس تحریک کے اوپر ہو سکتا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اعداد و شمار ٹھیک رکھنے چاہیے، پروپیگنڈا نہیں۔ تو میں نے ایک اسی طرح کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ میں نے ان کے حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ اصل اعداد و شمار کیا ہے۔ دوسرا، دہشت گردی کا معاملہ سنگین ہے، تو دہشت گردی کے معاملے پر بھی پروپیگنڈا جو پی ٹی آئی یا کے پی کے کی حکومت کر رہی ہے، دونوں حساس معاملات ہیں۔ ان حساس معاملات کو اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کے مد نظر جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو دہشت گردی کے معاملے پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے میں جو پانی کا معاملہ ہے، کینالز کا ایشو ہے، اور کینالز کے اوپر میں نے اس طرح مجموعی طور پر آج بات نہیں کرنی۔ میں نے وہ جو اعداد و شمار رکھے جا رہے ہیں، وہ جو بیان کیے جا رہے ہیں کہ این جے پھر این جی صحیح، میں نے اس پر بات کرنی ہے۔ مجھے ایک میرے دوست نے کہا، بہت عزیز دوست ہے، لاہور سے ان سے کا تعلق ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارے دوست رضوان رضی صاحب اپنا رضی نامہ کرتے ہیں، انہوں نے ایک ویلاگ کیا، اور اس ویلاگ میں انہوں نے کچھ اعداد و شمار رکھے۔ تو انہوں نے کہا یار مجھے تو پانی کا کے ایشو کا اتنا نہیں پتہ، تو مجھے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہوگا، تو یہ اعداد و شمار کتنے ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کیا؟ اچھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کی بات ہوئی ہوگی، کیونکہ رضی صاحب جو ہیں وہ ابلاغیات کے استاد ہیں، اور ابلاغیات میں چیزیں تو ناپ تول کے کی جاتی ہیں نا، کہ بھئی ایک ایک چیز آپ نے رکھنی ہے نا اپنے سننے والے کے سامنے، اپنے قاری کے سامنے۔ وہ چیز پھر ٹھوک بجا کے ہونی چاہیے، وہ اس میں کوئی ابہام بھی نہ ہو، اس میں کوئی کنفیوژن بھی نہ ہو، اور سنی سنائی بات بھی نہ ہو۔ ہم ابلاغیات میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ بھئی آپ نے ہر طرح سے تصدیق کر کے بات کرنی ہے، اہم بات نہیں کرنی، ہوا میں نہیں چھوڑنی آپ نے، یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھی کینال میں 5 لاکھ کیوسک پانی جاری کیا گیا۔ میں عموماً میرا یہ نہیں ہے میں کسی کہ ویلاگ کے اوپر خود ویلاگ کر لوں، میرا نہیں ہوتا۔ میں میرے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا انجینئر محمد علی مرزا کی لڑائی عمران ریاض کے ساتھ،
اور آفتاب اقبال کے ساتھ، پھر اس پہ حبیب اکرم صاحب کے ساتھ، تو سب دوستوں نے کیا. مجھ سے دوست کہتے تھے کہ جی آپ اس میں بات کیوں نہیں کرتے، تو میں کہتا تھا یار وہ دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہے، میں اس میں کیوں پڑھوں. لیکن یہ معاملہ جو ہے شخصیات سے ہٹ کے، یہ معاملہ ہے ایک حساس ایشو کو لے کر، اور پانی کا ایشو بہت حساس ہے. اور سندھ اور پنجاب میں پانی کے جو یہ جھگڑے ہیں یہ انگریز کے دور سے چلے آ رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ابھی کے نہیں، یہ بہت پرانے جھگڑے. اور دنیا میں جو بھی ممالک یا جو بھی صوبے، اسٹیٹس پانی ایک دریا کا شیئر کرتی ہیں، وہاں پر یہ تضادات رہتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو اس میں مطلب سندھ کے اوپر بلوچستان ہمیشہ الزام لگاتا ہے کہ جی ہمارا پانی آپ ہمیں نہیں دیتے پورا. اس پر انسپیکشنز ہوتی رہتی ہیں. سندھ پنجاب پر الزام لگاتا ہے کہ جی آپ ہمارا پانی پورا نہیں دیتے. اس پر اب جا کر جو فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی 27 میرا خیال ہے مقامات پر لگیں گے ٹیلی میٹری سسٹم، تاکہ پتہ چلے تونسا پر، اپنا پنجند پر، یہ جو ہے جناب بیراج پر جو کالا باغ بیراج کہلاتا ہے، چشمہ بیراج پر، اس طرح باقی جو ہمارے دریا ہیں چناب اور جہلم، ستلج، ان پر ہر ایک بیراج پر، پھر سندھ کے بیراجز پر، گڈو، سکھر پر، کوٹڑی پر وہ لگیں گے ٹیلی میٹری سسٹم، تاکہ کٹاکٹی نکل جائے، پتہ چلے یار سندھ کا الزام ٹھیک ہے غلط ہے، بلوچستان جو سندھ پر الزام لگاتا ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے، پنجاب جو دعویٰ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے. تو یہ ایک بڑا پرانا معاملہ ہے، پرانا میٹر ہے. تو میں نے اپنے اس دوست کے کہنے پر ویلاگ سنا رضی صاحب کا، لنک آپ کے ساتھ میں ان کا شیئر کرتا ہوں. میں نے سنا، پھر میں نے اس میں حیران ہو گیا کہ میں جب لاہور آیا تھا 2000 میں، تب سے رضوان رضی صاحب جو ہیں وہ پانی اور کامرس کی بیٹ کرتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رضوان رضی صاحب کو Q6 کا اندازہ نہ ہو، پتہ نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ رضوان رضی صاحب کو کابل دریا کا پتہ نہ ہو کہ کابل دریا کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ رضوان رضی صاحب کو یہ پتہ نہ ہو کہ بلوچستان سندھ سے اوپر ہے. تو جو انہوں نے کلیم کیا، پہلا تو انہوں نے کہا کہ جی دریا کابل جو ہے، جو انڈس کا پورا، سندھو کا جو پورا پانی ہے، اس کا 60% کابل دریا کا ہے. 60%. میں حیران ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ توسا کینال سے بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کیوں چیخ رہا ہے، کیونکہ سندھ جو ہے وہ بلوچستان کا پانی چوری کرتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ بلوچستان والوں نے کہا کہ جی ہمیں تو سندھ پر اعتبار نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں آپ اوپر کہیں سے بیراج سے ہمیں نہریں نکال دیں، ہمیں وہاں سے پانی دیں. تو پھر توسا سے کچھی کینال بنا، اور کچھی کینال سے 5 لاکھ کیوسک پانی جاری ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. تو اس لیے سندھ چیخ رہا ہے. بھئی 5 لاکھ کیوسک پانی، ہو سکتا ہے میں 19-20 کوئی مجھے مغالطہ ہو رہا ہو، غلطی ہو رہی ہو، لیکن 5 لاکھ کیوسک پانی تو میرا خیال ہے کوئی 2022 کے بعد دریائے سندھ میں نہیں آیا. 5 لاکھ کیوسک پانی کا مطلب ہے کہ جب وہ 5 لاکھ کیوسک پانی دریائے سندھ میں آتا ہے تو دریائے سندھ کا جو کچا ہے 30-40 کلومیٹر کا وہ بھر جاتا ہے. وہ دادو سے لے کے مورو تک، اور یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا جو 14 کلومیٹر کا بیڈ ہے دریائے سندھ کا، وہ پورا کا پورا بھر جاتا ہے، اور کچا ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے. 5 لاکھ کیوسک پانی. دوسری چیز یہ وہ کہتے ہیں جی اس لیے وہ سندھ چیخ رہا ہے. اب پہلے میں اس معاملے پر آپ کے سامنے گزارش رکھنے جا رہا ہوں مختصراً. میرا کریڈٹ ہے یہ، کاوش اخبار آج کوئی بھی جا کر اٹھا کر دیکھ لے پرویز مشرف کے دور کی. یہ پرویز مشرف صاحب نے جب کالا باغ ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تو پھر ان کو وابڈا کے جو بابو تھے انہوں نے کہا کہ جی ایسا کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے سندھ کو راضی کرنے کے لیے، کے پی کے کو راضی کرنے کے لیے، بلوچستان کو راضی کرنے کے لیے ہم ان کے لیے پہلے نہریں بنا دیتے ہیں، جس کے لیے VN 2025 کا ایک اپنا پروگرام منصوبہ بنا. اور اس منصوبے کا پرویز مشرف صاحب نے خود PC میں اس کا اناؤنس کیا تھا، لیکن میرے پاس پہلے ڈاکومنٹ آ گیا تھا. ایک مہربان تھے وابڈا میں، میرا خیال ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا، میں نام نہیں لے رہا. انہوں نے مجھے ایک دن فون کر کے کہا کہ جی آئے نا میرے پاس، میرے گھر جائے. میں گیا تو انہوں نے پورا کا پورا وہ جو فیچرز تھے اس کے ڈیزائن کیا جا رہا تھا سارا مجھے انہوں نے دے دیا. تو پرویز مشرف کی اس افتتاحی تقریب سے کئی ماہ پہلے میں نے رپورٹ کر دیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اس میں کون سے تھے جی؟
گریٹر تھل کینال، اس میں کچھی کینال بلوچستان کے لیے توسا بیراج سے، اس کے لیے رینی اور تھر کینال، رینی ایک ہی کینال ہے، رینی تھر وہ آگے جا کے تھر کینال ہو جائے گا فیز 2 اس کا وہ، اور اپنا یہ 4 کینال سے اس کے لیے، یعنی گریٹر تھل کینال، کچھی کینال، رینی تھر کینال، یہ 4 کینال اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سندھ کے لیے اور بلوچستان کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ہاں چوتھا کینال، یہ 3، چوتھا کینال اپنا چشمہ رائٹ بینک CRBC وہ ہوگا، 4 کینال ہوں گے کہ کے پی اپنے حصے کا پانی استعمال نہیں کر سکتا، کے پی اپنے حصے کا پانی استعمال کرے گا، بلوچستان اپنے حصے کا پانی نہیں لے سکتا، بلوچستان اپنے حصے کا پانی لے گا، کیونکہ بلوچستان کا جو ہے نا وہ مسئلہ جو کہہ رہے تھے کہ جی بلوچستان والوں نے کہا کہ کیونکہ سندھ ہمارا پانی جو ہے وہ ہمیں نہیں دیتا، لہٰذا آپ نے ہمیں پنجاب کے کسی بیراج سے پانی دے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان سندھ سے بہت اوپر ہے، بلوچستان کے جو ایریاز دریائے سندھ کے بیراجز سے نیچے ہیں، ان کی زمینی لیول نیچے ہے، وہاں سے کینالز نکل رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بلوچستان میں پانی کی شارٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے، بلوچستان کا الزام ہو سکتا ہے سندھ کے اوپر ٹھیک ہو، لیکن میں فیکچوئل چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن جو ڈیرہ بگٹی کے علاقے ہیں یا بلوچستان کے وہ علاقے جو سندھ سے بہت اوپر ہیں، ان کو پانی دینے کے لیے اپنا اپ اسٹریم بیراج سے کینال نکلنا ضروری ہے، تو لہذا توسا سے کچھی کینال نکالا گیا، تقریباً 360 کلومیٹر کا ہے۔ 2020 میں کچھی کینال کا پہلا فیز جو ہے مکمل ہو گیا، اس کو چلایا گیا کچھ عرصہ، 22 میں سیلاب آ گئے، ہل ٹورنٹس جو ہیں یہ جو رودکوہیاں کوہ سلمان کی وہ بہیں 50-60 کلومیٹر تک اڑا کے لے گئیں کچھی کینال، اور کچھی کینال پریکٹیکلی فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ کوہ سلمان کے ساتھ جو رودکوہیاں آتی ہیں جو سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہیں، جابلو پہاڑی ندیاں جو آتی ہیں وہ ان کے راستے میں بنایا گیا، تو لہذا اس نے چلنا نہیں تھا، تو کچھی کینال بہرحال بنا لیا گیا، اور 2022 میں سیلاب آتا ہے، وہ کچھی کینال پورا کا 50-60 کلومیٹر وہ اڑ جاتا ہے، اور وہ جو کینال کا جو چینل تھا اس کے اندر ریت بھر گئی۔ بلوچستان حکومت نے کہا کہ جی اس کو ٹھیک کریں، وابڈا نے اس کو اپنا دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے مطلب مرمت کے لیے، اس کو بحال کرنے کے لیے وابڈا نے کام شروع کیا، لیکن ابھی بحال نہیں ہوا۔ وہ جگاڑ یہ لگایا گیا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ کچھ پانی، اس کو پورا کینال ابھی اس طرح تو نہیں بنا سکتے، اس میں ابھی فیزیبلٹی رپورٹس، پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ ہوگا، تو ہم نے بیچ میں سے جو ہے نا ایک چھوٹے سائز کا اس کے بیڈ کے اندر ہی ایک چھوٹے سائز کا ہم نالا بنا دیتے ہیں، تو اس میں کچھ پانی ہم شروع کر دیں گے۔ یہ میں آپ کے سامنے خبریں آپ دیکھ لیں جی، صدر آصف علی زرداری نے 8 جولائی 2024 کو کہا، 8 جولائی 2024 کو کہ 18 ماہ کے اندر اندر کچھی کینال کو بحال کریں۔ سرفراز بگٹی صاحب نے 24 نومبر 2024 کو کہا کہ اس کو جلدی مکمل کریں۔ پھر ایک اپنا مسئلہ بن گیا کہ جی وہ تھرڈ پارٹی کروائی گئی، آڈٹ کروائی گئی، تو پتہ چلا کہ کچھی کینال کا جو ہے وہ اوور چارج کیا گیا، پیسے زیادہ لگائے گئے ہیں، 2 نمبری کی گئی ہے، اس میں نہیں جاتا۔ تو 8 جولائی کو ابھی 18 ماہ نہیں ہوئے، لیکن یہ ہوا کہ وابڈا نے، کیونکہ ابھی تک وابڈا کے پاس، جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اریگیشن کے پاس چلا جائے گا یا ارسا کے پاس چلا جائے گا، ارسا کے پاس پانی جاری کرنے کے حوالے سے۔ تو وابڈا نے کیا کیا کہ ایک چھوٹی سی اس کے اندر سے ہی ایک چھوٹی سی نہر بنا دی، اور تجرباتی طور پر 1000 کیوسک پانی چھوڑا گیا اس میں ارسا کی جانب سے، اور پھر یہ طے ہوا کہ 1000 کیوسک پانی نہیں جا سکتا، تو 500 کیوسک پانی چھوڑا گیا، 500 کیوسک، جو ہمارے دوست رضی صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ جی 80 لاکھ کیوسک پانی جانا ہے، ابھی 5 لاکھ کیوسک، اپنا 8 لاکھ جانا ہے، 80 لاکھ، ابھی 5 لاکھ کیوسک جانا ہے۔ کہاں 500 کیوسک، کہاں 5 لاکھ کیوسک؟ میں حیران ہو گیا، میں کہ یار یہ 5 لاکھ کیوسک۔ ایک تو میں نے فیکچولی آپ کو بتانا ہے کہ کچھی کینال اس وقت آپریشنل نہیں ہے، تو کچھی کینال سے پانی جا نہیں رہا، تو سندھ کا رونا دھونا تو سمجھ میں نہیں آتا، جو رضی صاحب نے اپنے ویلاگ میں بات کی ہے۔ دوسری چیز، دریائے کابل جو ہے وہ انڈس کا ایک بھرتی کرنے والا دریا ہے، ندی ہے جو دریائے سندھ میں گرتی ہے، جس کو ہل ٹورنٹ کہتے ہیں، ایک نالا ہے دریائے سندھ کے مقابلے میں، کبھی 20,000 کبھی 25,000 کبھی 30,000 کیوسک پانی اس میں آتا ہے، فلڈ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا پانی زیادہ آ جاتا ہے۔ کلیم یہ کیا رضی صاحب نے کہ جو دریائے سندھ ہے
اس میں 60% پانی تو کابل کا ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے 13% ہے ٹوٹل, 13%. آپ کسی بھی چلے جائیں, آپ آج کل گوگل کا زمانہ ہے, ایک ایک چیز کم از کم یہ والی کوئی سینسیٹیو انفارمیشن تو نہیں ہوتی نا, آپ کو مل جائے گی. کہاں سے چلتا ہے, کدھر سے آتا ہے, کہاں گرتا ہے. اٹک کے پاس, اگوڑا خٹک کے پاس دریا سندھ میں گرتا ہے, سنگم ہوتا ہے دونوں کا, کابل کا. تو کابل ٹوٹل 13%, اور 13% بہت زیادہ پانی ہے, تھوڑا پانی نہیں ہے. یہاں تک بات نہیں رکی. قابل احترام رضوان رضی صاحب نے کہا کہ کے پی کے والے اس پر ڈیم کیوں نہیں بناتے. اب کے پی کے والے تو ڈیم نہیں بنا سکتے کسی بڑے دریا پر, وہ چھوٹے چھوٹے ندی نالوں پر بنا سکتے ہیں, کسی بڑے دریا پر نہیں بنا سکتے. وہ دریا جن کا پانی فیڈرل پول میں آتا ہے, جن کا پانی سامنے اپنا رکھ کے حساب کتاب سے چاروں صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے, اس پر وہ ڈیم نہیں بنا سکتے. لیکن وارسک ڈیم جو ہے خود ہے کابل کے اوپر ہی بنا ہوا ہے وارسک ڈیم. اپنا افغانستان اس پر کئی ڈیم بنا رہا ہے انڈیا کی مدد سے, پہلے وہ جو گزشتہ حکومت تھی وہ بنا رہے ہیں. اب اگر ہم ایک اور ڈیم بنا دیں گے کابل کے اوپر, افغانستان نے تو ویسے ہی ڈیم بنا کے پانی بند کر دینا ہے اس کا, دریا کابل کا, تو ہمارے پاس 13% تو ویسے ہی شارٹیج ہو جائے گی نا. یہ 13% شارٹیج ویسے ہی ہو جائے گی. سوات میں محمد ڈیم بن رہا ہے, سوات پر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ پانی کے پی کے جو اپنا استعمال نہیں کر سکتا وہیں سے شیئر لے لے گا اپنا, کے پی کے وہاں سے پانی, وہ پانی آلریڈی کم ہو جائے گا. تو آگے چل کے ہمارے پاس پانی زیادہ نہیں ہو رہا, ہمارے پاس پانی کم ہو رہا ہے. تو یہ جو کہ 60% دریا, یعنی دریائے سندھ سے, سندھو سے کابل بڑا دریا ہے, یہ کلیم کیا گیا. تو یہ چیزیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ جو فگر ہے نا, اعداد و شمار خود بولتے ہیں, ان میں گڑبڑ نہیں کی جا سکتی, اور پھر کرنے والے پکڑے جاتے ہیں. تو جو پروپیگنڈا کی وار کی جنگ ہے نا, پروپیگنڈا کی, اس میں پھر کوئی کیا فگر لاتا ہے, کوئی کیا فگر لاتا ہے, کوئی کیا بات کرے گا, کوئی کیا بات کرے گا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھی. اب رینی کینال ابھی بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, کچھی کینال میں نے آپ کو بتا دیا, گریٹر تھل کینال وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے, چولستان کے کینال پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہوا ہے. تو یہ میں نے کچھ فگر رکھنے تھے. اور ایک اور چیز کہ وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ جی 37% جو ہمارا مجموعی پانی ہے وہ سندھ کا حصہ ہے مجموعی پانی میں سے, اور 37% پنجاب. یہ فگر بھی غلط ہے. جو 37% والا فگر ہے یہ وہ جو پانی سیلاب کے بعد جو ہمارے پاس جو سیلاب کے دنوں میں جو پانی آتا ہے وہ اس کا 37% ہے. یا پھر ہم اضافی جب ڈیمز بنائیں گے تو اس میں سے 37% اور پھر 12% بلوچستان کو جائے گا, اور 14% جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو جائے گا. مجموعی طور پر جو ہمارے پاس پانی ہے اس وقت جس کی تقسیم ہوئی ہے, اس میں تقریباً کوئی 56 ملین ایکڑ فیٹ پنجاب کو ملتا ہے, کوئی تقریباً یہ 47 ملین ایکڑ فیٹ سندھ کو ملتا ہے, اور خیبر پختونخوا کو کوئی 5.25 ملین ایکڑ فیٹ ملتا ہے. اسی طرح بلوچستان کو 3 ملین تقریباً 3.87 ملین ایکڑ فیٹ ملتا ہے. تو یہ مجموعی طور پر جو ہے نا یہ ہے اپنا فگر, اعداد و شمار. تو اعداد و شمار ٹھیک ہونے چاہیے, باقی ہر کسی کی رائے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یار دنیا کی کون سی کتاب ہے جس میں کابل دریا سندھ سے بڑا ہے. دریا سندھ دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ہے, اور وہ اس کو تو مطلب خیر. اچھا جی, اگلی چیز جو ہے وہ دہشت گردی کی, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. وہ ہے اپنا ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. سیکورٹی فورسز نے اپنا ایک کارروائی کی ہے. افغانستان سے دراندازی ہو رہی تھی, خوارج داخل ہو کر دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. 22 اور 23 مارچ کی درمیانی شب شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلی میں, اور پاکستان افغان سرحد کے ذریعے وہ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان کو فوری ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے کے کارروائی کر کے 16 خوارج کو ISPR کا کلیم ہے کہ مار گرایا گیا. وزیر اعظم صاحب نے اس کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا ہے. میں نے مسلسل میں گزارش کر رہا ہوں کہ جی پنجاب خیبر پختونخوا کے جو بارڈر سے پنجاب کے اندر دراندازی یا دہشت گرد داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک اور 7واں حملہ جو ہے وہ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق کرنے کی کوشش کی گئی ایک دو روز پہلے. تو CTD اور ایلیٹ فورس کی جو پیٹرولنگ ٹیم ہے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے, گھات لگائے جو دہشت گرد تھے.
IEDs سے حملہ کیا، بختر بند گاڑی کو نقصان پہنچا، لیکن سارے جوان جو ہیں وہ محفوظ رہے اور جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا حملہ جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا۔ اللہ کرے کوئی ایسا دن ہو کہ ایسی خبر نہ آئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ آئے روز، ہر روز ایسی کوئی خبریں آتی ہیں، کبھی دہشت گرد مار گرائے جاتے ہیں اور کبھی دہشت گرد حملے کر رہے ہوتے ہیں ہماری فورسز کے اوپر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔